صاحب لاس اینجلس میں آگ بے قابو ہو گئی ہے، کچھ مسلمانوں کو اس پر خوشی ہو رہی ہے اور کچھ انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ قدرتی آفت عذاب یا آزمائش سے کچھ بڑے ظالم لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں، اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھو، کہیں بھی کوئی عذاب آئے یا آگ واگ لگے یا کوئی بھی مصیبت ہو، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ وہ گناہوں میں مبتلا تھی، جب ان پر عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آ کے خبر دی، ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ خوشی نہیں منائی تھی۔ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی اللہ سے تو کون جھگڑ سکتا ہے، مطلب یہ کہ اتنی لجاجت آہوزاری کی کہ عذاب نہ آئے، کہ گویا کہ لڑ رہے ہیں، یہ مبالغہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل تھے، بردبار تھے۔ تو انسان کسی کے عذاب کو دیکھ کے انسان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو۔ ہمیں تو بس اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو کافروں کو بھی عذاب دینا ہے آخر میں ہی رکھے، دنیا میں اللہ کسی کو عذاب نہ دے۔ تو اس پہ خوشی نہیں بنتی جو آگ لگی ہے، یہ جب مان لیا جائے کہ وہ سارے ظالم ہی ہیں۔ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، جب کسی علاقے میں آگ لگتی ہے کچھ برے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عبرت کی بات ضرور ہے۔ غزہ میں جب آگ لگی ہے، جو روزانہ آگ لگ رہی ہے، روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں جس میں معصوم بچے جل رہے ہیں، اس آگ پہ کوئی نہیں روتا۔ یہاں جب آگ لگی ہے تو پورے میڈیا نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، کوریج۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آگ کو آپ کوریج نہ دیں، اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جیسے انسان ہیں تو غزہ میں رہنے والے بچے عورتیں وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا، بلکہ اور اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، تو پھر انتقام کی اللہ کی آگ بھی جوش میں آتی ہے۔ اور اللہ بتاتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم کرو، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں، اور میری تدبیر ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم اس آگ پہ ہرگز خوش نہیں ہیں، اللہ اس آگ کو جلدی بجھا دے۔ بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے ظالم بھی ہوں گے، جیسے انہوں نے کہا کچھ ظالم صحافی جو ہے وہ اسرائیل کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے، تو ان صحافیوں کے گھر بھی جلے ہیں۔ نہ چلتے اچھا تھا، ویسے ہی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ لیکن یہ عبرت کی بات بہرحال ہے کہ اللہ جو عرش پر ہے وہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کو دونوں آگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، دونوں آگوں کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش کریں، لیکن میرے بھائی جو غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے نا اس کو بھی بجھانے کی کوشش کرو، اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ایک آگ اللہ انسان لگاتا ہے، کچھ آگیں اللہ بھی لگا لیتا ہے۔ ہم تو حیران ہو رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں آگ لگ کیسے گئی۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ان ملکوں میں گیا ہوں، آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ ہر بلڈنگ میں فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آگ لگے گی تو یہ خود بخود یہ آن ہو جائیں گے۔ اور سڑکوں کے کنارے سڑکوں میں جو ہے نا ایسی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے گیسز کا کہ جیسے ہی یا پانی کی لائنیں الگ سے ہوتی ہیں کہ آگ لگی تو یہ خود بخود کھل جائیں گی۔ اتنا ان کا آگ بجھانے کے جو ان کے جو سروسز ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود لگ جاتی ہے۔ وجہ اس کی بھائی اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ حادثات بہرحال ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ ہے نا عرش پر وہ غافل نہیں ہے۔ تو اتنی بات ضرور ہے کہ ان بڑی طاقتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ غزہ پہ جس طرح سے خاموش ہو۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ احتجاج، وہاں بھی امریکہ میں بھی عوام احتجاج کرتی ہے، یہ سارے امریکہ ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، یو کے میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی پاورفل آوازیں نہیں ہیں کہ اسرائیل باز آ جائے اس ظلم سے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے، تو عبرت والوں کو اس سے، اور پھر جو آگ میں جلتے ہیں تو ان کو احساس بھی ہوگا کہ آگ ہوتی کیا چیز ہے۔ جب تک انسان اس مصیبت میں خود نہیں مبتلا ہوتا نا دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جن کو کھانا نہیں ملتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلدی بجھائے اور اس عذاب کو جلدی ٹالے، ختم کرے، اور لوگ جتنے جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے۔ لیکن اللہ اس سے ان ظالموں کو سیکھنے کا موقع بھی دے، عبرت کا موقع دے کہ جنہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے، یا آگ لگائی تو نہیں ہے لیکن اس آگ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں ظالموں کو کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یا اس آگ لگانے میں ان کے شریک بن رہے ہیں۔ دیکھو ظالموں کے لیے بد دعا کی جائے تو وہاں سارے ظالم نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ اسپیسیفک ظالم کے لیے بد دعا کرنا تو جائز ہے، وہ بھی شدید حالات میں جب ظلم بہت بڑھ جائے تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن پھر سے وہ صرف ظالم کی حد تک محدود رکھی جائے نا۔ میں گیا ہوں لاس اینجلس، سارے ظالم نہیں ہیں وہاں، بہت سے نیک لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے امریکی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ غزہ کے حق میں، وہ غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔
لیکن جب اس طرح کے اجتماعی عذاب آتے ہیں تو سبھی لپیٹ میں آتے ہیں پھر اس کی. آج کل بہت سی امریکیوں کو مسلمان بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. باہر ملکوں میں ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں سب سے آسان کام غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ خالی کاغذ کی طرح ہیں. ان کی خاندانی روایات تو ختم ہو گئی نا. انڈیا میں کسی جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کی پرمپرا اور پیچھے پورا خاندان اور وہ دھمکیاں اور قتل. گوروں کے یہاں تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے, چچا ماموں والا. صحیح ہے نا. اس کی انڈیویجول لائف ہے, وہ لائف پہ انجوائے کر رہا ہے. اس کو تمیز سے بات سمجھاؤ, وہ سمجھ جائے گا, وہ مان جائے گا وہ. لیکن وہاں کوئی تمیز سے یہ کام کر نہیں رہا, کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے. ورنہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرے نا. اچھا بہت سے تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں, جو ہم نے اتنے ہزاروں مسلمان کر دیے, ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کو, لیکن وہ جو انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی. وہ خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. میں ملاوی گیا تو ایک بندہ لانچ میں نہیں, جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا, ایک افریقی آیا, کرسچن تھا. وہ کہتا ہے میں ہماری داڑیاں ٹوپیاں دیکھی, کچھ مستورات بھی تھیں ہمارے ساتھ, تو وہ ان کا پردہ وردہ بھی, نماز سب دیکھا اس نے, تو ان کی عورتوں کو تو پردہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ویسے ہی اٹریکٹ کرتی ہے یار, کہ ان کی خواتین کیسی باپردہ, بچیوں نے بھی اسکارف پہنے ہوئے ہیں, بچوں کے بھی پورے ڈریس ہیں. یہ چیز خود انسان کو, ہر خاندانی آدمی چاہتا ہے یار کوئی تمیز کی زندگی ہو. تو وہ آیا اور کہنے لگے یہاں سے یورپ جاتے ہیں لوگ, لڑکے سوچتے ہیں یار اس ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب 2-4 دن کے مزے ہیں, اس کے بعد یہ نیچرل لائف نہیں ہے. انسان کو پردے والی عورت ہی اچھی لگتی ہے, اپنی بیوی بیٹی ماں کو سب لوگ, مرد پردے میں ہی اچھی لگتی ہے اس کو, وہ کہ یار پردے میں ہی رہے, بیوی بھی پردے میں ہی اچھی لگتی ہے. تو عجیب سا, میں تو وہاں گیا نا ایک گھر میں کسی اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو مجھے انگریزوں کے گھر اندر سے دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار ان کا کلچر تو نظر آئے. تو ایک کنٹری میں ہمارا جانو انگریز نہیں تھے وہاں پہ, غیر مسلم تھے, گورے نہیں تھے, لیکن گوروں کے ٹائپ کے ہی ہو گئے ہیں ساری دنیا. تو وہ بھی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا مجھے گھر کے اندر کو تو دکھاؤ نا کیا ہے. تو وہ ان کے پڑوس تھے, انہوں نے بات کر لی. ایک انکل باہر کھڑے ہوئے تھے, ان سے اجازت لی کہ یہ اسکالر ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, یہ آپ کے گھر کے اندر کا سیٹ اپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے, یعنی کیسے رہتے ہیں آپ لوگ, ہمیں یہ ہے شوق بہت. اس نے پی ہوئی تھی نا, قمیض اتاری بھی تھی, شکر ہے نیچے پہنا ہوا تھا, ورنہ پینے کے بعد بعض دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ پہنا ہوا ہے, وہ ہوتا نہیں ہے پہنا ہوا. اوپر سے قمیض اتری بھی. تو میں نے کہا قابل برداشت ہے. تو گھوم رہا ہے نا, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب ہم لوگ جب کسی کو گھر میں لے کے جائیں, پہلے بیگم پردہ کر لو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, مستورات ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اس نے کہا گھس جا, اسپینش زبان میں بولا وڑ, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کہا یار کوئی پردہ کچھ بھی نہیں. اندر گئے ہیں تو اس کی کوئی دادی بیٹھی ہوئی تھی, وہ تھی اس کی وائف, لیکن بیچاری دادی لگ رہی تھی. غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا, لوگوں نے یہ لکھا تھا کسی کا راز کیوں فاش کرا ہے, تم اسپین چلے جاؤ تو بڑی بات ہے یار, راز فاش, تمہیں گھر کا ایڈریس تھوڑی دے رہا ہوں میں, کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے تو پی ہوئی تھی. میرا ترجمہ کر کے بھی کوئی بتا دے گا نا اسپینش میں کہ آپ کا واقعہ سنا ہے, پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے نا. پینے والے کو تو ہوش کے بعد پتا چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا, اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے. تو جب میں اندر گیا ہوں تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی, اللہ معاف فرمائے, اس نے, اور بس وہ اوپر کا تھوڑا بہت, یار بوڑھی عورتیں اس ڈریس میں اچھی لگتی ہیں, بیٹھی ہوئی کوئی فلم دیکھ رہی ہے. وہ مجھے اپنی دادی یاد آئی, یار ہماری دادی کیسی نورانی چہرہ ان کا یار. وہ بڑھیا اس کی بیوی تھی, بعد میں اس نے بتایا, وہ بیچاری جلدی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہوگی, خیر وہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو مجھے اپنی دادی یاد آئی. میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں نانیاں ہوتی ہیں, نانی بھی یاد آئیں, دادی بھی, کیسا سر پہ ان کے وہ ہوتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح, مصلے پہ بیٹھی ہوتی تھیں, قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں. اتنے چادریں تھیں نا ہماری دادی کی ایک ہی مصلے پہ, اور وہ اپنے زمانے کے جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ان کی انٹرٹینمنٹ ہماری دادی کی تھی کتھا پان, ایک پورا وہ ڈبہ تھا, اس میں سروتا اور کتھا اور چونا اور یہ زیادہ یہ تھا, وہ لگایا یوں رکھا اور پھر اپنا اللہ اللہ کرنا لگی. اور زیادہ انٹرٹینمنٹ کے لیے غیبتیں کرتی تھی پڑوسیوں کی, اللہ مغفرت فرمائے. پڑوس کی نا ہر وقت یہ چلی ہوتی تھی, میری والدہ اور میری دادی, ساس بہو تھے نا, ٹائم اچھا پاس ہو جاتا. وہ بہن وہ آئی تھی, وہ بہو وہ کیا آئی تھی. اچھا میری والدہ کی عمر بھی 60-65 سال ہو گئی, ان کو دلہن کہتی تھی, کیونکہ جب وہ رخصت ہو کے آئی تو دلہن تھی نا, تو ہم کہتے تھے اب تو 65 سال کی دادی بن گئی ہیں, نانی بن گئی ہیں, ابھی ان کی زبان پہ ہی تھا دلہن, کیا کر رہی. خیر, تو میں نے کہا یار ایک ہماری دادیاں ہوتی ہیں اور یہ بیچاری, اور گھر میں کوئی تیسرا فرد نہیں. ہمیں دیکھا انہوں نے, ہائی ہائی فائن, اسپینش میں کچھ بولا, انگلش میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش. مجھے خیال ہوا تھا ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا ہوگی, تھوڑا ہوتا ہے نا, نہیں بھائی وہ تو سب کا اسٹائل ہی ہے, یہ اس کو ان کا کلچر ہے, یہ اس کو برا نہیں سمجھتے. ہم نے کہا ہائی ہائی فائن, اس نے کہا فائن, پتہ نہیں کوئی انگلش کوئی لگی ہوئی تھی اس میں, کوئی ڈاکومنٹری. گھر بس ٹوٹل یہی, سب کا یہی حال ہے بیچاروں کا یار. اور وہ اتنی پرانی چیزیں گھر میں, پورا گھر سامان سے بھرا ہوا, اور بہت سارے ملکوں کے کچھ جھنڈے اور علامتیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, اس نے بتایا کہ ہم جس کنٹری میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں گئی ہوں تو اس کا ہم نے ایک
ایک فلیگ لا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یادگار رہے اتنے ملکوں میں. یعنی محبت والے میاں بیوی تھے, پوری دنیا گھومے. کیا محبت کے 4 بچے نہیں ہو سکے تمہارے یار؟ محبت کا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندو تم چاہتے ہو اولاد ہو, ہم دونوں مل کے پالیں, وہ ہے نہیں. پھر شاید ایک آدھ بچہ تھا, وہ پتہ نہیں کہاں شارٹ تھا, وہ 18 سال کا ہوتے ہی کہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. مجھے زیادہ ترس آ رہا تھا اس بیچاری بڑھیا پہ کہ یار مجھے بیٹا بنا لو, میں تمہاری خدمت کروں گا. کوئی ایسے یار, اب یہ اور بوڑھی ہوگی تو کیا ہوگا اس بیچاری کا. تو یہ حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہو کیا بات. یہ میں نے شروع کہاں سے کی تھی, یہ کس پہ نہیں یہ بات, یہ واقع. ہاں تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جب اسلام کو سنیں پڑھیں, جن کا تو بہت اٹریکشن ہے بھائی. امریکہ میں ایک بڑھیا مسلمان ہوئی اس لیے کہ اس نے جنازہ دیکھ لیا کسی کا, اور وہ مسلمان بھی بڑے لبرل سے تھے, کوئی بہت مذہبی نہیں تھے. ان کی دادی کا انتقال ہوا امریکہ میں, انہوں نے غسل دیا, کفن دیا, جنازہ رکھا, پڑا بڑی تمیز سے جا کے. وہ بڑھیا نے, انگریز نے کہا بھائی کتنی تم عزت مردے کو دیتے ہو, میں تو مر گئی تو مجھے تو پتہ نہیں جلا دیں گے کیا کریں گے, میرے بچے بھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. وہاں گاؤں دیہاتوں میں فیملی سسٹم ہے, لیکن شہروں میں تو یہی حالات چل رہے ہیں. تو مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, تو میں اگر مسلمان ہو گئی مجھے بھی یہ پروٹوکول ملے گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی, یہ تو جو بھی مسلمان ہو اس کو ہم غسل کفن کے بغیر نہیں دفناتے. وہ مسلمان ہو گئی. تو میں وہ افریقہ والے کا بتا رہا تھا, ملاوی میں نا, تو وہ لانچ میں ہمارے ساتھ آیا, اور جب دیکھا بھائی خواتین نے پردہ بھی کیا ہوا ہے, بچوں نے بھی بڑی تمیز کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے ہمارے ساتھ تبلیغی ٹائپ کے لوگ داڑیوں والے, تو اس نے آ کے بات کرنا شروع کر دی, میں بھی اسلام بلانا چاہتا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو تبلیغ کی, سمجھایا, پھر میں نے ان کے ذمہ لگا دیا بھائی اس کو کلمہ پڑھا دینا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں, تم نے نہیں پڑھایا نا, الٹے لڑکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن تم. پھر میں نے فون کر کے پوچھا بھی, تو وہاں مسلمان کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, مسلمان کر کے سنبھالتے ہی نہیں ہمارے لوگ. کوئی ایسا کچھ سیٹ اپ ہی نہیں ہے بڑا سیٹ اپ کہ ان کو سنبھالا جائے, پھر ان کو تبلیغ کی جائے کوئی. تو میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں, کچھ کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اس پہ. خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت دنیا میں جو ہٹ دھرم اور ضدی ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن نارملی غیر مسلم کا اسلام لانا اتنا مسئلہ نہیں. ابھی دیکھو ایک عیسائی آتا تھا یہاں بیان میں بیٹھتا تھا, کرسچن لڑکا تھا, میرا خیال ہے کتنے سال بیان سنا ہوگا, کون جس کے بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ابھی, کون لایا تھا اس کو یار, ادھر ہی کوئی لڑکا آتا ہے بیان میں. تو کئی سالوں یا کئی مہینوں سے بیان سن رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کرسچن ہے, بیان سن کے چلا جاتا تھا. تو کیا ہوا ہے, 2-4 مہینے پہلے وہ آیا اور کہا کہ میں آپ کا, مجھے یاد دیکھ کے بھی پہچان کے, میں نے کہا تم تو بیان میں آتے, کہتا ہے میں عیسائی ہوں لیکن میں اب اسلام لانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا سوچ لو اچھی طریقے سے, غور و فکر کر لو وغیرہ وغیرہ, سمجھایا, پھر چلا گیا. وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا انتقال نہ ہو جائے یار, لیکن بہرحال انسان سوچے تو نا. تو پھر اگلے ہفتے دوبارہ آیا, کہہ رہا میں بالکل سوچ سمجھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. تو اسلام قبول کیا اس نے, ابھی اسلام قبول کروایا ہے اس کو, یہیں بینچ پہ مسلمان ہوا. میرا کینیڈا کا سفر تھا, میں کینیڈا گیا تو وہاں کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. میں نے کہا کون, میں پہچان نہیں رہا تصویر میں. میں نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے جو ابھی, لیکن مجھے وہ حدیث, ایسے بہت واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں بھائی. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان برے عمل کرتے 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 ایک بالش جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے. صحیح ہے نا, صحیح حدیث ہے. تو اتنا جہنم کے قریب ہو کر وہ اعمال شروع کر دیتا ہے تو جنتیوں والے ہوتے ہیں, اور اس کے الٹا بھی ہوتا ہے, نیک عمل کرتے کرتے جنت کے ایک بالش قریب ہوتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ جائے گا کہاں, جہنم میں. عین وقت پہ مرتد ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد میری موت ہے. میں نے ایسے اپنی زندگی میں غیر مسلم اور بھی دیکھے ہیں, جوان مسلمان ہوئے 4 دن بعد ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ سے. یا تو یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اس لیے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے نا, اس کو ڈیلے نہیں کرتا بھائی, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک واقعہ تو میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ہم جس مسجد میں رہا کرتے تھے پہلے, وہاں ایک عیسائی لڑکا آیا, ینگ تھا, 22-23 سال کا لڑکا, رمضان میں. اور یہ پرانا واقعہ ہے, جون جولائی کے روزے تھے ہمارے بچپن کے, جون جولائی کے بہت لمبے ٹف روزے تھے. اس میں تو مسلمانوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم عید کے بعد مسلمان ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا. اتنے لمبے ٹف روزے تھے, ہمارے بچپن کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ایئر کنڈیشن وغیرہ کی اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں, بہت کم لوگوں کے ایسی اے سی جس کے گھر ہوتا وہ تو مجھے یاد ہے ایک دم ہم کسی بینک میں جانا ہوا, اے سی لگا ہوا تھا. میں اپنے کزنوں کو, ابے بھائی ایسی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں, میں ان کو جا کے بتا رہا تھا وہ بھائی, تو اے سی بہت کم لوگوں کے یہاں ہوا کرتا تھا. تو وہ لڑکا رمضان میں مسلمان ہوا. ہماری مسجد کے امام صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھایا, سوچ لو, جلد بازی نہیں ہے, کوئی جبری دباؤ تو نہیں ہے, کوئی لالچ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم پیسے ویسوں کا تعاون نہیں کریں گے. دیکھنا چاہ رہے تھے نا, بعض لوگ 10 دفعہ روزانہ مسلمان ہوتے ہیں, ایسے بھی ہم نے کچھ غیر مسلم پکڑے ہیں. ادھر آ کے مسلمان ہوا, چندہ لیا, اس مسجد میں جا کے دوبارہ مسلمان ہوا, ادھر سے چندہ لیا, پورے کراچی میں مسلمان ہی ہو رہے ہیں ڈیلی وہ. تو ایسے بھی فراڈی ہیں کچھ. تو دیکھ لیا بھائی نہیں کوئی فراڈ نہیں ہے, تو ہمارے سامنے اس کو پھر امام صاحب نے کلمہ پڑھایا. اللہ کی قدرت, اگلے دن وہ بیمار ہوا ہے اور بخار آیا اس کو, اتنا سخت بیمار ہوا, لیکن اس نے اسی وقت وصیت کر دی, اپنے سارے خاندان میں اعلان کر دیا, دیکھو میں اسلام قبول کر چکا ہوں, اور میری موت ہوئی تو مجھے غسل دیا جائے گا, مجھے کفن دیا جائے گا, میرا جنازہ پڑھا جائے گا. اور اس کی موت ہو گئی. لیکن عیسائیوں میں ایک چیز ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, مشاہدے سے بھی, اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سب سے کم تعصب عیسائیوں میں ہے.
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. سورہ نساء یا سورہ مائدہ کی آیات ہے کہ تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود کو پاؤ گے اور مسلمانوں کے سب سے قریب تم عیسائیت کو پاؤ گے. تبھی دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں میں جو کنورژن ہے نا سب سے زیادہ عیسائیوں کی ہے. عیسائی لوگ سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان میں تعصب بھی نسبتاً کم ہے. کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو اکثر اتنا خطرناک اس کا بائیکاٹ نہیں ہوتا. ہمارے بھی کرسچن کچھ دوست تھے نا اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے ہم دیکھتے تھے ان کے والدین کو زیادہ سختی نہیں کرتے, وہی جو ٹھیک ہے تو بلکہ بہت براڈ مائنڈیڈ سب نہیں ہوتے. کوئی لوگ ایک دم کمنٹ شروع کر دیتے ہیں فلاں جگہ. بھائی میں 100% کی بات نہیں کر رہا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تو انگریزوں کا اصل مذہب بھی چونکہ عیسائیت ہے وہ بہت آرام سے مسلمان ہو جاتے ہیں. ابھی کینیڈا میں ایک انگریز ملا, میں نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنایا تھا, داڑھی ماشاء اللہ اس کی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا, ہوٹل میں مجھ سے ملا, کہتا ہے میں تو ٹوٹی پھوٹی اردو تھی, کہتا ہے کہ میں عیسائی تھا. میں نے کہا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہہ رہے میں بائبل پڑھتا تھا, ایک دن میں نے قرآن پڑھا تو میری تو آنکھیں کھل گئی کہ اتنی واضح آیات, اتنی واضح توحید, اتنے واضح احکام. کہہ رہے بس میں نے ارادہ کیا مسلمان ہوتا ہوں. مسجد میں گیا, تبلیغ والے آئے ہوئے تھے 20 سال پہلے, ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. پھر مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا امریکہ میں مدرسہ تھا یار, انہوں نے بھی بڑے کام کرے گئے ہیں یار. کیا 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 کام کر دیا یار انہوں نے. افریقہ میں ان کا کام, یو کے میں تو مدارس بھرے میں. اب ساؤتھ افریقہ تو پورا فتح کر لیا ہے. سارے شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں, مدرسے ہی مدرسے, زیمبیا میں, ملاوی میں, جہاں بھی جاؤ بھائی, اور گئے بھی ہیں. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا تھے یار یہ. پھر تبلیغ جماعت کو جو اتنی ترقی ملی ہے اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا بہت بڑا دخل ہے. تو اتنا کام اللہ نے ان سے لیا ہے. کہہ رہے ہیں ان کے مدرسے میں گیا, امریکہ میں ان کا مدرسہ اس وقت ان کے خلیفہ نے بنایا, پھر تو وہاں بڑا عالم بنے, پھر دنیا میں سفر کیا. بہرحال تو جو سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں نا وہ عیسائی ہیں. ہندو بھی ہوتے ہیں بہت سارے. ایک ہندو لڑکا بھی یہاں مسلمان ہوا, وہ بہت مضبوط ایمان والا ماشاءاللہ. اپنے والد پہ اس نے اتنی محنت کی, لڑکا تھا بیچارہ نوجوان سا بالکل, اتنی محنت کی. والد مسلمان نہیں ہوتے تھے, والد بیمار ہو گئے بالکل آخری وقت نا, فالج ہو گیا ان کو. پھر والد نے آمادگی ظاہر کر دی, پھر اپنے ابا کو میرے پاس لایا, ان کو ہم نے کلمہ پڑھایا اور چند دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے کہا دیکھو یار کتنی ایک اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے نا. تو غیر مسلم بہت آسانی سے ہوتا ہے دم ہمارے اندر. ایک تو ہمارے آپس کے پھڈے, جب یوٹیوب پہ کسی مذہبی اسکالر کو سنو نفرت ہی پیدا ہوتی ہے. وہ فلانا ایسا ہے, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے. ابے تو چھوڑ دے, تو بتا صحیح کیا ہے, بس اتنا کافی ہے. فلاں کی ٹانگیں کھینچنے کی ضرورت. وہی ہے ایک آدمی تہجد میں دعا مانگ رہا تھا, اللہ یہ سارے سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے جاگ رہا ہوں, فلانا بھی سو رہا ہے, فلانا بھی سو رہا ہے. تو فلانے نے منڈی نکالی اپنی کمبل سے, بولا کمبخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فلانا نے یہ لکھا تو فلانے, ایسے تو کوئی بچے گا ہی نہیں میرے بھائی. آپ جو پازیٹیو وے میں کام ہے کرو, دنیا خود آپ کو سلوٹ کرے گی. اور باقی جو بار بار میں علماء دیوبند کے بارے میں کہتا ہوں, انہوں نے کتاب میں یہ لکھا, اس سے پتہ چلتا ہے وہ قبر پرست تھے. بھائی پریکٹیکلی کیا ہے, قبر پرست ہوتے تو جاتے نا قبروں پہ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر پرست تھے, یا اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا انہوں نے, تو دیوبندی پڑھا رہے ہوتے نا کلمہ ان کے نام کا. سب سے زیادہ ختم نبوت پہ کام تو علماء دیوبند نے کیا ہے, دوسروں کو بھی سکھایا ہے. ائمہ حرم کے دورے مولانا مظہور چنیوٹی صاحب کرواتے رہے پوری دنیا میں, ان کو پتا تھا یہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں. تو ایک چیز لکھی ہے, آپ دیکھ رہے ہو پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہے نہیں, عملی طور پر نہ علماء دیوبند قبر پرست ہیں. ہمارے جتنے اکابر کی قبریں دارالعلوم کرنگی میں جا کے دیکھو, سب ایک بالش قبریں, مٹی کی سادہ قبریں ہیں. تو پھر مردے اکھاڑنا, اس نے یہ لکھا, بھائی کیا قصہ پرانا ہو گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. لوگ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لکھا ختم. اب جماعت اسلامی میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پرانے مردے اکھیڑنے کی کیا ضرورت ہے یار, کیا ضرورت ہے ہم کسی کے اکھاڑے, اس نے یہ لکھا, اس نے وہ لکھا. لیکن ہوتا کیا ہے, جب کوئی آپ کے اکابر پہ کیچڑ اچھالتا ہے پھر آپ اس کے پہ کیچڑ اچھالتے ہو, تمہارے نے یہ لکھا, پھر وہ تو اسلام تو دنیا میں پھیلنے سے رہا. علماء دیوبند نے دنیا میں توحید متعارف کروائی ہے. میرے والد صاحب بیت تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا تعلق تھا, اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے. ہم نے اپنے والد کو کہیں سے بھی قبر پرست نہیں دیکھا. اگر ہوتے تو میں قبر پرست ہوتا, میرے ابا ہوتے. ہمارے دادا بیت تھے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, انتہائی درجے کے توحید پرست تھے. میری دادی عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھی, 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی. وہ قبر پرست ہوں گی جو 40ویں کا کھانا نہیں کھا رہی, صحیح ہے نا. وہ کہتی ہے مجھے اس کھانے سے مردوں کی بو آتی ہے, 40ویں کے کھانے سے, مردوں کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہیں. تو علماء دیوبند ہی کی وجہ سے آج توحید ہے دنیا میں, بر صغیر میں. یہ نہ ہوتے تو پھر کون توحید سکھا رہا تھا. اہل حدیث تو بیچارے وہ بھی توحید پرست ہوتے, لیکن مائنورٹی میں 1% بھی نہیں ہے. وہ ان کی تعداد پورے بر صغیر میں 1% بھی نہیں ہے اہل سنت والجماعت میں. تو 1% کا کیا اثر ہوگا, ہے وہ بھی توحید پرستی ہوتے ہیں اہل حدیث میں, ان کو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے ان کے اندر. لیکن توحید ہندوستان میں اگر ہے آپ کی وجہ سے نہیں, آپ تو 1% ہو بھائی. آپ کو سننے والے کتنے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں. جو بڑا فرقہ ہے ہندوستان میں, جو بڑی تعداد میں ہوتی ہے, یا دیوبندی ہے یا بریلوی, جن کا اثر ہے 99% تو یہ لوگ ہیں. تو اگر ہندوستان میں قبر پرستی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اہل حدیث قبر پرست نہیں ہوتے, لیکن ہندوستان میں قبر پرستی اگر جہاں جہاں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے علماء دیوبند کی وجہ سے.
سمجھ رہے ہو؟ اور جہاں ہے تو علماء دیوبند کے علاوہ کی وجہ سے ہے وہ. تو جنہوں نے توحید تبلیغ جماعت تو علماء دیوبند کی پیدا کردہ جماعت ہے. تو یہ لوگوں کو قبر پرست بناتے ہیں یا اللہ سے ہونے کا یقین دلاتے ہیں؟ تو جب ایک اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے ہو اس کے بعد کہنا. اور ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے, 20ویں دفعہ ہم بتا چکے ہیں, ہر تھوڑے دن میں کچھ نکال کے لائے ہوتے ہیں ارواح. مولانا شرف تھانوی کی کتاب پڑھنی ہے, بہشتی زیور پڑھو, اس میں جو پہلا صفحہ ہے عقائد کا, ایسے خاندانی عقائد ہیں اس میں, تو وہ پڑھو جو تعلیم ناس کے لیے ہیں. تو ایک دیکھو دلالت النص اور عبارت النص اور اشارت النص میں جب تعارض ہوتا ہے نا تو ہمیشہ عبارت النص کو ترجیح دی جاتی ہے. فقہ کا اصول ہے. عبارت النص کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز لوگوں میں بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ عقیدے کے طور پر اس کو اختیار کریں, اور ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس کے 20 مطلب نکل سکتے ہیں, تو آپ اس واقعے کو لے کر کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا, اور جو وہ عقیدوں کی کتابوں میں لکھ کے بیان کرنے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور اس کو اختیار کرو, اس کو آپ لے نہیں رہے, نہ پبلک کے سامنے لا رہے ہو, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی طبیعت میں فساد ہے. تو آپ کی طبیعت میں ہی فساد ہے. تو توحید تو پھیلائی ہمارے علماء نے, ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. توحید تو ہم نے اپنے والد سے سیکھی, اپنے دادا سے سیکھی, اپنے دادی سے سیکھی, اور ان سب نے علماء دیوبند سے سیکھی ہے. میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو, میری والدہ کی قبر دیکھ لو صاحب, اور یہ ہمیں آگے توحید سکھا رہے ہیں کہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. بھائی صاحب علماء دیوبند قبر پرستی کو ختم کیا علماء دیوبند نے.